السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک و موضوع ہے نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے؟ یعنی نماز جنازہ میں ہر تکبیر پر رفع یدین کرنے کی صحیح دلیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ اکثر و بیشتر مولوی حضرات یہ بات بیان کرتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر کے ساتھ کیا رفع یدین کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں اکثر و بیشتر مولوی حضرات کہ رفع یدین کرنا نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے یہ دکھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے اندر بھی رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ پہلے آپ دیکھیے شیخ منظور الہی صاحب کے اس آڈیو بیان کا جس میں وہ انکار کرتے ہیں، سنیے۔ اسی طرح سے جنازے کی نماز کے اندر جو زائد تکبیرات ہیں اس کے تعلق سے بھی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ البتہ اس سلسلے میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہی اثر ہے، اس لیے محدثین کا ایک بڑا طبقہ یہی کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد جو باقی تکبیریں ہیں ان تکبیروں میں رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا منظور الہی صاحب کہتے ہیں کہ جنازے کی جو جائز تکبیرات ہیں اس پر رفع یدین کرنا کچھ ثابت نہیں ہے، اسی لیے محدثین کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ بتائیے محدثینوں کا کون سا بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ رفع یدین نماز جنازہ کے اندر ثابت نہیں ہے لہذا نہیں کیا جائے گا؟ تھوڑے ہیں جو محدثین اس طرح سے کہتے ہیں، وہ تھوڑے ہیں، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1077 پر کچھ علماء کے نام گنائے ہیں جو کہ اہل کوفہ میں سے ہیں، اور اسی میں سے ایک عالم کا نام انہوں نے لیا ہے جو کہ سفیان الثوری ہیں، کہ سفیان الثوری اور اہل کوفہ کے کچھ لوگ ہیں جو نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کو منع کرتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ اب ان کے مقابلے میں جمہور محدثین ہیں جو کہ دلیل کے ساتھ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر رفع یدین کیا جائے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1077 کے تحت انہوں نے نام گنوائے ہیں کہ اکثر اہل علم صحابہ کے اکثر عمل کے مطابق کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر پر رفع یدین کیا جائے گا۔ اس میں سے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
امام احمد بن حنبل رحمتullah علیہ ہیں اور اسحاق بن راہویہ رحمتullah علیہ ہیں. اسی طرح سے امام مالک رحمتullah علیہ کا بھی یہی کہنا ہے. تو پتہ چلا کہ اکثریت ہے جمہور محدثین کی، متقدمین محدثین کی، جنہوں نے نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کو انہوں نے حدیث سے ثابت کیا ہے. اور وہ حدیث کیا ہے ہم وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اسی طرح سے آپ دیکھیے سید فیض کے تعلق سے یہ بھی انکار کرتے ہیں. جو چیزیں ملتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کا تذکرہ نہیں آتا اس نماز میں، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ رفع یدین ہر تکبیر پر نماز جنازہ میں بھی کرتے تھے. تو آپ نے سنا یہ شیخ فیض ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے اندر رفع یدین کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر پر رفع یدین کیا کرتے تھے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ ایسے مولوی ہیں جو تحقیق نہیں کرنا چاہتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں یہ حکم دیا ہے تمام ایمان والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے. تو آئیے ہم اپنی صلاحیت کے مطابق دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر پر رفع یدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو ہر تکبیر پر اللہ اکبر پر اٹھاتے تھے کہ نہیں اٹھاتے تھے. اس بارے میں امام دارقطنی رحمتullah علیہ نے اپنی کتاب کے اندر العلل الدارقطنی کے اندر جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 21 اور 22 پر حدیث نمبر 2908 پر یہ حدیث لائے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں اخبرنا یحییٰ بن سعید عن نافع عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی علی جنازۃ رفع یدیہ فی کل تکبیرۃ. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تو ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے، اور جب پھرتے تو سلام پھیرتے، اور ایک سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے اندر پھیرتے تھے، جیسا کہ مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 1332 پر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں نماز جنازہ کے اندر جس کو اکثر مولوی حضرات جب نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو یہ دو چیزوں پر عمل نہیں کرتے، الا رحم اللہ، الا یہ کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو وہی اس کے اندر دونوں طرف نہیں سلام پھیرتا بلکہ ایک طرف سلام پھیرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سلام پھیرتا ہے. اسی طرح سے ہر تکبیر پر رفع یدین کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے نماز جنازہ کے اندر، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو فالو کرتے تھے، باریکی کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے اور اس میں بہت آگے تھے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تکبیر پر نماز جنازہ کے اندر رفع یدین کیا کرتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں، نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کان یرفع یدیہ فی کل تکبیر علی جنازت، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے. دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295 296 اور حدیث نمبر 11380 اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے جو PDF کے شکل میں انٹرنیٹ پر موجود ہے کتاب، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 434 پر اور حدیث نمبر 11490 پر.
پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر پر رفع الدین کیا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر تکبیر پر نماز جنازہ کے اندر رفع الدین کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے دلیل نمبر 3، خالد بن ابی بکر کہتے ہیں میں نے سلام بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ انہوں نے جنازے پر 4 تکبیریں کہی، ہر تکبیر کے وقت آپ رفع الدین کر رہے تھے۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295 پر، اور اس کی بھی سند صحیح ہے۔ اور بھی بہت سے تابعی سے نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر پر رفع الدین کرنا ثابت ہے۔ اور اسی طرح سے میں آپ کے سامنے کچھ ان حضرات کے دلائل کا مختصر طور پر تحقیقی جائزہ لیتا ہوں جو نماز جنازہ کے اندر صرف تکبیر تحریمہ پر ہی ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو تکبیر ہے، تکبیر زائدہ، اس پر رفع الدین کرنے سے منع کرنے کی وہ دلیل لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے ان کی بھی جانچ پڑتال کرتے ہیں مختصر طور پر کہ کیا وہ سند کے اعتبار سے روایتیں صحیح ہیں۔ تو اس بارے میں ہم 1 یا 2 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پر تکبیر کہی، صرف 1 تکبیر میں رفع الدین کیا، 1 تکبیر میں یعنی تکبیر تحریمہ میں رفع الدین کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کے بعد نہیں اٹھایا، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1077 ہے، اور سنن دارقطنی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 اور حدیث نمبر 1813 ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں والحدیث غیر ثابت، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے العلل دارقطنی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 151 پر۔ اسی طرح سے حافظ نووی نے اسے ضعیف کہا ہے، دیکھیے خلاصۃ الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 984 پر۔ اور اس کی سند میں ایک راوی یحییٰ بن یعلا الاسلمی کو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ سیاہ تھا۔ دیکھیے تقریب التہذیب کے اندر نمبر ہے 7677، اور اس راوی کا استاد ابو فرا یزید بن سنان بھی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ دیکھیے سوالات البرقانی کے اندر 560 پر۔ اسی طرح سے سنن دارقطنی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 اور حدیث نمبر 637۔ اور اسی طرح سے الجرح و تعدیل میں دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 266 267، اور مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 218 پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دلیل نمبر 2 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازے پر پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الدین کرتے تھے، پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث سنن دارقطنی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 پر ہے، اور حدیث نمبر 1814 پر ہے، لیکن اس کی سند سخت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں راوی حجاج بن نصیر جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اس کی روایت کے ترک پر یہ محدثین کا اجماع ہے، یعنی اس سے روایت نہ لینے پر یہ محدثین کا اجماع ہے، جیسا کہ خلاصۃ الاحکام کے اندر دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 984۔ اسی طرح سے الزوفا والمترکین امام دارقطنی کی اس میں دیکھ سکتے ہیں 174 پر۔ اسی طرح سے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا ہے اپنی کتاب سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 میں کہ یہ منکر الحدیث ہے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو۔ اسی طرح سے اس راوی کو منکر الحدیث بھی کہا گیا ہے، امام ابی حاتم نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، جیسا کہ جرح و تعدیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں
کہ نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا سلف صالحین کی طرح ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کرے۔ باقی جو روایت نہ کرنے کے تعلق سے ہے وہ تمام کی تمام ضعیف ہے، کمزور ہے، لہذا ان روایتوں کو چھوڑ کر کے جو صحیح حدیث ہے، اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے جو صحیح ثابت ہے، اس کے مطابق رفع دین کرنا یہ سنت ہے، لہذا نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کریں، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 631 آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر ہر تکبیر پر رفع دین کرتے تھے قیام کے اندر۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں جو حنفی بھائی ہیں وہ عیدین کی نماز میں ہر تکبیر پر رفع دین تو کرتے ہیں، لیکن نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر پر، یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو زائد تکبیریں ہیں ان تکبیر کے ساتھ رفع دین نہیں کرتے ہیں، لہذا انہیں بھی چاہیے کہ یہ دلیل سن لینے کے بعد کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے اندر بھی ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے تھے، تو انہیں بھی چاہیے کہ نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر پر رفع دین کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔